الحمدللہ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 33 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اس کا ترجمہ ہے، کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور حق تلفی اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے، اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو کہ تم اللہ پر افطرا کر کے کوئی ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے۔ یہ جواب دیا ہے، یعنی ارشاد فرمایا ہے کہ حرام تو میں نے صرف یہ چیزیں کی ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے اوپر یہ اشارہ کیا جا چکا ہے کہ یہاں کھانے پینے کی حرمتیں زیر بحث نہیں ہیں۔ وہ انہی آیات میں اوپر بتایا جا چکا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں، یعنی جس طرح باقی دنیا کی چیزوں میں زینتیں حلال ہیں سب کی سب، اسی طرح سے کھانے پینے کی چیزوں میں آپ پیچھے دیکھیں بتایا صرف طیبات حلال ہے۔ تو وہاں پر خبائث جائز نہیں ہے، بتا دیا گیا ہے۔ جب وہ بتا دیا تو یہاں ان کو زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں، وہ ایک کیٹیگری بالکل الگ ہے۔ تو جہاں تک کھانے پینے کی چیزوں کا تعلق ہے، ان میں کیا تقسیم ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں، پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ پاکیزگی کے کچھ تو وجدانی پہلو ہوتے ہیں، یعنی مجھے ایک چیز اچھی نہیں لگتی، یا یہ ہے کہ ساری انسانیت گھن کھاتی ہے اس سے، دیکھنے میں بالکل مکروہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسرے وہ چیزیں ہیں کہ جن کے پلید ہونے، جن کے غلیظ ہونے، جن کے نجس ہونے کے بارے میں کسی بحث کی ضرورت نہیں، جیسے پیشاب پاخانہ ہے، ان میں بھی کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے، اس میں قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ بہیمۃ الانعام، یعنی وہ مواشی کی قسم کے چوپائے جن کو ہم چرندے کہتے ہیں، وہ حلال ہے۔ باقی دوسری قسم کیا ہے؟ درندے۔ درندے پانی کے جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، درندے خشکی کے جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، درندے پرندوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو تمام درندے ممنوع ہیں، اور تمام چرندے اور اس نوعیت کے جانور وہ بالکل حلال ہیں۔ تو یہ بات وہاں واضح کر دی۔ وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس کو چھیڑنا بھی نہیں چاہتا۔ یہاں پر اب کیا زیر بحث ہے کہ وہ تو کھانے پینے کی چیزیں ہوئیں، طیبات تمہیں کھانے ہیں، سب طیبات حلال ہیں، کھاؤ پیو۔ لیکن یہاں یعنی باقی زندگی میں کیا چیزیں حرام کی ہیں، اس میں جو اہم ترین الفاظ ہیں اس میں سے پہلا جو ہے وہ انما کا کلمہ حصر ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں، یہ کہا میں نے صرف یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں۔ قل انما، کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف، یہ جو صرف کا لفظ ہے وہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ دنیا میں کوئی شخص جو اللہ کے دین کو مانتا ہے، اسے اس معاملے میں کسی مذہبی آدمی کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہ رہے۔ وہ قرآن مجید کو پڑھے، ان آیات کو سامنے رکھے، پورا زندگی کا تصور بالکل صحیح ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے دین میں اعلیٰ ترین مرتبہ اور مقام پانے کے لیے تمہیں اپنی زندگی میں صرف اسراف سے بچنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، نہ ان کو حاصل کرنے میں کوئی غلطی ہے، نہ ان کو استعمال کرنے میں کوئی غلطی ہے، نہ ان کو نشو و نما دینے میں کوئی غلطی ہے۔ اس کے بعد یہ بتانا شروع کیا کہ حرام صرف یہ چیزیں ہیں۔ ان میں اب دیکھیے کیا چیزیں ہیں جو حرام کی گئی ہیں۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ جب یہ بات بیان ہوتی ہے تو بالعموم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے اس میں شراب کا ذکر تو نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے، یعنی کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں وہ پہلے بیان ہو گئی ہیں انہی آیات میں، پچھلی دفعہ ہم ان کو بیان کر چکے ہیں۔ یعنی طیبات حلال ہیں، تو شراب ہے، نشے کی چیزیں ہیں، یہ خبائث ہیں۔ اسی طرح سے
جانوروں میں میں نے عرض کر دیا. اسی طرح سے جن چیزوں کو ہم کراہت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا نجس سمجھتے ہیں وہ سب چیزیں ہیں. ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں جن کو ہماری فطرت پر چھوڑ دیا گیا ہے. ان میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اجتہادی غلطی ہوگی, اور کچھ چیزیں وہ تھیں جن سے متعلق شبہ ہو سکتا تھا, ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کر دیا ہے کہ یہ طیبات ہیں, یہ خبائث ہیں. تو یہاں اب آئیے, سب سے پہلی چیز کیا ہے, فواحش کو حرام کیا ہے. اس کے بارے میں ایک مزید بات یہ کہی ہے کہ خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے, حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اس پر میں نے لکھا ہے یعنی بدکاری علانیہ کی جائے یا چھپ کر. فاحشہ کی جمع ہے فواحش, معافی. جنس کے معاملے میں ظاہر ہے یہ انسان کی ایک جبلت ہے, اور یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی کے ساتھ استفادے کی اجازت دی ہے. تو وہ پابندی کیا ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے تعلق قائم کریں گے. ان کے علاوہ اگر یہ تعلق کسی اور سے قائم کیا جائے, اپنی ذات کی حد تک کوئی چیز محدود رہے, وہ زیر بحث نہیں ہے. لیکن اگر کسی اور سے تعلق پیدا کیا جائے گا, خواہ وہ کوئی مرد ہے, خواہ وہ کوئی عورت ہے, خواہ وہ کوئی جانور ہے, یہ بدکاری یا فاحشہ کہلاتی ہے عربی زبان میں. یعنی بدکاری علانیہ کی جائے یا چھپ کر, ہر حال میں حرام ہے. علانیہ کی مثال کیا ہے, اس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ بیان کیا ہے مصافحین اور مصافحات کے لفظ سے. یعنی کعبہ گری شروع ہو جائے, سیدھے طریقے سے جھنڈا لگا کے بیٹھ جائیں کہ یہ بدکاری ہوگی. اب نہ کرنے والی چھپائے نہ کرنے والا چھپائے, تو یہ علانیہ بدکاری ہے. تو اس کو بیان کیا ما ظہر منہا, اور خواہ چھپ کر کی جائے. اس کو بھی قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا ہے متخذی اخدان میں یا متخذات اخدان میں, یعنی یاری آشنائی, تعلق پیدا کر لیا. یہ تو نہیں ہے کہ سوسائٹی میں اعلان کیا گیا ہے کہ یہ کوئی کعبہ گری کا پیشہ ہو رہا ہے, لیکن تعلقات ہیں, دنیا نہیں جانتی, تو وہ چھپی ہوئی ہے. لوگوں سے چھپا کر بدکاری کی جائے, دونوں کا احاطہ کر دیا. یعنی یوں نہیں ہے کہ علانیہ تو یہ چیز ممنوع ہے, لیکن چلیے چھپ چھپا کے تعلق پیدا کر لیا تو اس پر اعتراض نہیں. اس لیے واضح کیا ما ظہر منہا وما بطن. اب اس میں ظاہر ہے ساری چیزیں آئیں گی, اس کو میں نے بیان کر دیا ہے. اس کے لیے جمع کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا ہے, یعنی فاحشہ نہیں کہا, فواحش کہا ہے, کہ یہ زنا, لواطت, وطیِ بہائم. لواطت یعنی اغلام, مردوں کا مردوں سے تعلق پیدا کرنا, اسی کے ذیل میں سمجھیے عورتوں کا عورتوں سے تعلق پیدا کرنا. وطیِ بہائم, جانوروں سے اس طرح کا تعلق پیدا کرنا, اور اس نوعیت کے تمام جرائم کو شامل ہو جائے, سب فواحش ہیں. جنسی اعضاء دوسروں کے سامنے کھولے جائیں, جنسی معاملات کا افشا کیا جائے, یا بدکاری کا ارتکاب ہو, لفظ فواحش ان سب کا احاطہ کر لیتا ہے. یعنی خواہ ابتدائی نوعیت کے معاملات ہوں, خواہ انتہائی نوعیت کے معاملات ہوں, سب کے لیے ایک لفظ استعمال کر دیا ہے. اگر مثلا زنا کا لفظ استعمال ہوتا, اگر مثال کے طور پر اغلام کا لفظ استعمال ہوتا, تو وہ ان سب صورتوں کا احاطہ نہ کرتا, تو سب شامل ہے اس کے اندر. تو ارشاد فرمایا کہ میرے پروردگار نے, یعنی میرے پروردگار نے پیغمبر سے کہا گیا, کل اے پیغمبر آپ اعلان کریں, آپ کہہ دیں کہ میرے پروردگار نے تو یہ چیزیں حرام کی ہیں, اور صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے, فواحش, خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے ہوں. یہ جب بات میں نے مختصر طریقے سے بیان کی, جو آگے پوری کی پوری وضاحت سے آ رہی ہے, تو ایک اور بات یہ کہی گئی کہ اس میں تو مثال کے طور پر سود کا ذکر نہیں ہے, اس میں تو فلاں چیز کا ذکر نہیں ہے. اچھا, یہ سب چیزیں جو ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ان کو پڑھیں گے تو یہ سب کا احاطہ کر لیں گی. یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ کا اعجاز ہے اور کمال ہے قرآن مجید کا کہ اس نے 5 چیزیں گنوائی ہیں, اور اس طرح آپ کو ایک واضح بنیاد دے دی ہے. یعنی ایک عامی, ایک عارف, ایک عام آدمی, کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں, 5 چیزوں کو سمجھ لیجئے, یہی حرمتوں کی بنیاد ہے. یہ جہاں جہاں پائی جائیں گی, ہو سکتا ہے سینکڑوں چیزیں اس کے نتیجے میں ان کی زد میں آ جائیں, لیکن ان چیزوں کو اٹھا دیا ہے. یہ میرا آپ کا اب کسی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم سب کے سب اللہ کی ان آیات کو سامنے رکھیں گے, اور اس کے بعد نہ صوفیانہ مذاہب سے متاثر ہونے کی ضرورت ہے, نہ ان کی تلقینات کو دین کا اصل مقصود اور خواص کا
اہتمام کہنے کی ضرورت ہے، نہ خانقاہی اور راہبانہ زندگی کو آئیڈیلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ حرمتوں کے معاملے میں کسی مولوی صاحب کے پاس جا کے معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنی اس کتاب اس میں ہدایت کی ہر پہلو سے وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر صرف ان 2-3 آیات کو سامنے رکھیں تو دین کے سارے زندگی سے متعلق تصورات بیان ہو گئے۔ یعنی یہ کمال ہے، آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کا ہدف کیا ہے، آپ کا نصب العین کیا ہے، حرام کیا چیزیں ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ پھر اس بات کا تقاضا کرتا ہے یہ مقام کہ اگلی چیزوں کو بھی ہم ایک ایک کر کے تفصیل سے سمجھیں اور ان کے اطلاقات کو بھی جانیں۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 33 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا یہ پس منظر ذہن میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسلام کا موقف بیان کیا، اور اس میں صوفیانہ مذاہب نے اس دنیا کو جو حیثیت دی ہے، انسان کے اس دنیا کے ساتھ تعلق کو جو حیثیت دی ہے، اس کی آخری درجے میں نفی کر دی، اور یہ بتایا کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں ہیں، اس کی پیدا کی ہوئی زینتیں ہیں، اس نے اپنے صاحب ایمان بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے ان سے بغیر کسی تردد کے فائدہ اٹھاؤ، البتہ اعتدال کا طریقہ اختیار کرو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ یہ اصول بتانے کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ پروردگار پھر حرام کیا ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ مذہبیات کی دنیا میں حرمت حلت ایک بڑی بحث ہے۔ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز ممنوع ہے، یہ ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں۔ آپ کہیں فلاں چیز سے آخری درجے میں اجتناب کرو، فلاں چیز کو اللہ نے روک دیا ہے، فلاں چیز ممنوع ٹھہرا دی ہے، فلاں چیز کو حرام قرار دیا ہے، تو یہ سب ایک ہی مفہوم کی تعبیریں ہیں۔ یہ بات کہ کیا حرام ہے، کیا ناجائز ہے، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زینت کی سب چیزیں جائز ہیں، دنیا کے اندر سب کچھ جو کچھ ہے، اگر اس میں کوئی چیز ممنوع نہیں ہے تو پھر ممنوع کیا ہے؟ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں یہ بات تو اوپر ہی واضح کر دی کہ یہ جو ممنوعات ہیں یہ اب کھانے پینے کے یا خور و نوش کے ممنوعات نہیں ہیں۔ ان سے متعلق اوپر ہی بتا دیا کہ کھانے پینے میں تو اللہ تعالیٰ نے صرف طیبات حلال کیے ہیں۔ طیبات کیا کیا چیزیں ہیں یہ میں اس سے پہلے بالاجمال بتا چکا۔ یہاں چونکہ خور و نوش یا کھانے پینے کی حرمتیں اصلاً زیر بحث نہیں ہیں تو اس لیے ان کی تفصیل بھی نہیں کر رہا۔ یہ جو حرمتیں اب بیان ہوئی ہیں یہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ ایمان، عقیدے اور اخلاق سے متعلق ہے، اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے پورے دین میں اگر احکام کا آپ مطالعہ کریں، یعنی عقائد سے آگے بڑھ کر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کرنی ہے، فلاں چیز نہیں کرنی، تو تمام احکام کو ہم آسانی کے ساتھ 4 اصناف میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی یا وہ عبادات سے متعلق ہوں گے، یا وہ بدن کی طہارت سے متعلق ہوں گے، یا خور و نوش کی طہارت سے۔ یہ بتاؤ، کہہ دو کہ میرے رب نے تو صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، صرف یہ چیزیں، انما، یعنی یوں نہیں ہے کہ اس کے سوا بھی کوئی چیزیں حرام ہو سکتی ہیں، یہاں چند حرمتیں گنوائی ہیں، بلکہ ساری بحث اپنے پس منظر کے لحاظ سے یہ ہے کہ جب ہر زینت جائز ہے اور اس میں کوئی ممانعت کی چیز نہیں تو پھر حرام کیا ہے؟ تو اس لیے یہاں حصر ہی سے یہ بتانا تھا کہ حرام کیا ہے۔ تو حرام کیا ہے؟ اس میں پہلی چیز تھی فواحش۔ میں نے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ فاحشہ کا لفظ عربی زبان میں اگرچہ لغت کے لحاظ سے تو قبیح ترین چیزوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن پھر استعمالات نے اس کو جنس سے متعلق
کبھی چیزوں تک جنسی جبلت سے متعلق ممنوعات میں سے ہے، یا جن کو ناپسند کیا جاتا ہے، یا جو انتہائی کبھی ہیں، تو اس میں ظاہر ہے ہر درجے کی چیزیں ہوں گی. یعنی کوئی شخص اگر جنسی تلذذ کے لیے اپنے اعضاء کی نمائش کرتا ہے، یا دوسروں کے اعضاء کو دیکھتا ہے، یا اسی طریقے سے بدکاری کے یا جنسی تعلق کے مقدمات میں ملوث ہوتا ہے، تو وہ سب اس کے تحت آئیں گے. یعنی وہ چیزیں جو ممنوع ہیں، وہ چیزیں جو اللہ نے روک رکھی ہوئی ہیں، جو فطرت مانتی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، وہ سب فاحشہ ہے. اس کے نیچے جو نوٹ میں نے لکھا ہے وہ اس وقت بھی پڑھ دیا تھا، ربط کلام کے لیے دوبارہ سن لیجئے. کاری علانیہ کی جائے یا چھپ کر، یہ اس لیے لکھا ہے کہ اوپر الفاظ ہیں انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے. تو اس میں چونکہ یہ کہا تھا کہ کھلے ہوں یا چھپے، تو بیان کیا ہے کہ یعنی بدکاری علانیہ کی جائے یا چھپ کر، ہر حال میں حرام ہے. اس کے لیے جمع کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا ہے، یعنی فاحشہ کا لفظ استعمال نہیں کیا محض، ورنہ سیاق کلام کے لحاظ محدود ہوتا، تو فواحش کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کے لیے جمع کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ یہ زنا، لواطت یعنی مردوں کا مردوں سے تعلق قائم کرنا، اسی کے تحت آپ سحاق کو سمجھیے، عورتوں کا عورتوں سے تعلق قائم کرنا، وطیے بہائم جانوروں سے اس طرح کا تعلق قائم کرنا، اور اس نوعیت کے تمام جرائم کو شامل ہو جائیں. جنسی اعضاء دوسروں کے سامنے کھولے جائیں، جنسی معاملات کا افشا کیا جائے، یا بدکاری کا ارتکاب ہو، لفظ فواحش ان سب کا احاطہ کرتا ہے. اب اسی ذیل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو حرام قرار دیا ہے، جیسے ماں کے ساتھ شادی کرنا یا بہن کے، سورہ نساء میں اس کی پوری فہرست ہے، اور یہ حرمتیں بھی ہمیشہ سے رہی ہیں، تو ان کا پھر کس سے تعلق ہے؟ اس کو خود اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ اگر آپ اس کے کسی لفظ کو نظر انداز نہ کریں، اس کی کسی تعبیر کو ایک طرف رکھ کے چیزوں پر غور نہ کریں، تو وہ ہمیشہ اپنے مقدمات کی طرف اشارہ کرتا چلا جاتا ہے. میں اس کی ایک علمی مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک لمبے عرصے تک جب میں نے قرآن مجید میں یہ پڑھا کہ دین پورا کا پورا دو، واضح ہو گیا کہ مراد شریعت ہے، یعنی وہ حصہ کتاب کہلاتا ہے. تو حکمہ میں ہم عام طور پر چونکہ ما بعد طبیعاتی حقائق سے متعلق تو یہ لفظ بولتے ہیں، یہ عام دانش مندی اس مفہوم میں بھی بولتے ہیں، لیکن کیا اخلاقیات اس کے تحت آئے گی؟ اس میں بھی بظاہر تو احکام سے ہوتے ہیں نا، بدکاری نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں جب قرآن مجید نے اخلاقی احکام کی فہرست بیان کی ہے، یہ کم و بیش وہی احکام عشرہ ہیں جیسے کمانڈمنٹس ہیں، تو آخر میں یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کی وہ حکمت ہے جو اس نے تمہاری طرف وحی کی ہے. آپ سورہ نساء میں حرمتوں کی فہرست پڑھیں تو اس میں سب سے پہلے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے. یعنی ماں تو بہت آگے کی چیز ہے نا، جس خاتون سے کسی شخص نے نکاح کیا اور وہ ہمارا باپ ہے، یعنی اس کے ساتھ ماں کا براہ راست تعلق نہیں ہے. تو اب دیکھیے اس کی حرمت بیان کی، لا تنکحوا ما نکح، باپوں نے نکاح کیا ہے ان کے ساتھ نکاح نہ کرو. تو اس پہ تبصرہ کیا ہے، انہو کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا. یعنی یہ بتا دیا کہ اس لیے روکا جا رہا ہے کہ یہ بھی اصل میں جنسی اعضاء یا جنسی معاملے کا اس جگہ افشا ہے جہاں اس کا افشا نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو ایک مقدس رشتہ بنتا ہے وہاں اس کا افشا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو بھی فاحشہ قرار دے دیا گیا. گویا بیویوں کے سوا کسی عورت سے یہ تعلق پیدا کیا جائے تو جیسے وہ فاحشہ ہے
اسی طریقے سے اگر ماں کے ساتھ نکاح کر کے بھی کیا جائے تو فاحشہ ہے۔ تو یہ ساری فہرست جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ فواحش کے تحت ہوگی۔ تو ارشاد فرمایا کہ فواحش کو حرام کیا ہے۔ معاف کیجیے، یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ میں نے بعض سوالات کے جواب میں جب جگہ جگہ یہ کہا کہ خور و نوش یا کھانے پینے کی حرمتوں کے سوا 5 ہی چیزیں حرام ہیں، تو بعض لوگوں نے کہ جو دین کے فلسفے، اس کی حکمت، اس میں کس طرح سے چیزیں متعلق ہوتی ہیں، ان کس طرح کے سوالات کیے کہ اچھا پھر بتائیے کہ ماں بہن کی حرمت کا کیا ہوگا؟ تو قرآن مجید ریلیٹ کرتا ہے پھر ان 5 سے، یعنی جب وہ کوئی حکم دے گا کسی اور جگہ تو وہ ریلیٹ کر کے بتائے گا کہ یہ کس کے تحت ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو یہ فواحش کے تحت ہے۔ اس کے بعد یہ بات کہ با ظاہرہ منہا و ما بطن، یعنی کھلے ہوں یا چھپے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ بدکاری کی 2 ہی صورتیں ہیں جو عام طور پر دنیا میں رہی ہیں، دوسری جگہوں پر قرآن مجید نے اس کو کھول دیا ہے۔ ما ظاہرہ منہا و ما بطن سے کیا مراد ہے؟ یعنی نہ مسافت ہونی چاہیے، نہ اتخاذ اخدان ہونا چاہیے۔ مسافت کیا ہے؟ یعنی کھلے عام بدکاری کا اڈہ قائم کر دیا، طوائفوں کا پیشہ اختیار کر لیا، مرد ہوں یا عورتیں، تو اس طرح کا کھلے عام بدکاری یہ ممنوع ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں یہ ہو سکتا تھا نا کہ ایسا تو نہیں ہو رہا نا، تو اگر کسی کے ویسے کوئی تعلقات ہیں، کوئی یاری آشنائی کا معاملہ ہے، اس میں حدود سے تجاوز ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ ما بطن کہہ کے یعنی کھلے ہوں یا چھپے بتا دیا کہ نہیں، ہر صورت میں یہ ممنوع ہے، تو فواحش حرام قرار دیے گئے۔ ایک مثال دے کے میں نے بتا دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ بصیرت دے تو جہاں کہیں اس سے مختلف کوئی چیز آئے، ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ انہی 5 میں سے کسی سے ریلیٹ ہو رہی ہے، انہی کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ تھی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا والاسم، عربی زبان میں اسم کا لفظ ویسے تو ہر گناہ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن جب گناہوں کی یا جرائم کی مختلف کیٹیگریز بیان کی جا رہی ہوں اور یہ ان میں عطف معطوف ہو کے آئے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے حق تلفی، یعنی گناہوں کی وہ قسم جس میں کسی کا حق جاتا ہے۔ اسم کا مطلب یہ ہے، اپنے لغت کے لحاظ سے یہ حق تلفی کے معنی میں ہے، لیکن توسعاً ہر گناہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، ہر گناہ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے کہ اس میں لفظ اپنی جامع تعبیروں میں، اپنے عمومی مفہوم میں اور بہت سی تخصیصات کے ساتھ استعمال ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اسم حق تلفی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فواحش، بغی، شرک، بدعت ان کے درمیان میں آ گیا ہے۔ تو جب اس طرح آئے گا تو پھر اس میں تجرید ہو جائے گی، یعنی وہ اپنے اصل مفہوم میں چلا گیا، حق تلفی کے معنی میں۔ تو حق تلفی کو اس کے ساتھ الگ چیز ہے، یعنی کیونکہ آگے اس کو بیان کیا ہے تو بغی سے الگ چیز ہے۔ بغی کو ہم سمجھیں گے، وہ بھی ایک طریقے سے کسی دوسرے کے خلاف جب آپ زیادتی کرتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرح سے اس کا حق تلف کر رہے ہیں، لیکن تجرید کر کے بتانا ہوگا کہ حق تلفی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا کوئی حق شرعاً قائم ہوتا تھا آپ پر، عرفاً قائم ہوتا تھا آپ پر، اخلاقاً قائم ہوتا تھا آپ پر، قانون نے قائم کر دیا۔ یعنی یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو اصل میں کسی شخص کو پابند کرتی ہیں۔ قانون کے بارے میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات غلط بھی بنا دیے جاتے ہیں، لیکن عرفاً، شرعاً، اخلاقاً جو حقوق قائم ہوتے ہیں ان سے ہر انسان واقف ہے۔ ان کو تلف کیا جائے تو یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، یعنی حق تلفی یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حق تلفی تو ایک جامع تعبیر ہے، اس کے تحت بہت سی چیزیں آ جائیں گی، یعنی والدین کا ہم پر حق قائم ہوتا ہے، شرعاً بھی قائم ہوتا ہے، عرفاً بھی قائم ہوتا ہے، اخلاقاً بھی قائم ہوتا ہے۔ اولاد کے ہم پر حقوق قائم ہوتے ہیں، اعزاء اقربا کے ہم پر حقوق قائم ہوتے ہیں، قوم کے ہم پر حقوق قائم ہوتے ہیں، انسانیت کے ہم پر حقوق قائم ہوتے ہیں۔ تو جہاں جہاں کوئی حق قائم ہوگا اور وہ شرف قائم کر دے،
اخلاقی اصولوں پر قائم ہوتا ہو، عالمگیر اخلاقیات قائم کر رہی ہو، جب ہم اس حق کو تلف کرتے ہیں تو یہ اسم ہے۔ تو اس کیٹیگری میں یا اس صنف میں بھی بہت سی چیزیں آ جائیں گی۔ تو جہاں کہیں کوئی اور بات قرآن مجید بیان کرے، دین بیان کرے، اس کو بھی اسی سے متعلق کرنا چاہیے۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ والبغی بغیر الحق، ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے۔ کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور حق تلفی اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے۔ اب ناحق زیادتی کیا ہے؟ پہلے تو زیادتی یہ اقدام کرنا، کسی کی آبرو اور عزت کے خلاف کوئی اقدام کرنا۔ یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ان تینوں چیزوں سے متعلق ہوتا ہے، جان، مال اور آبرو۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تو انہی تینوں چیزوں کو بیان کیا، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، یعنی تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں، تمہاری آبروئیں۔ یہ فرمایا کہ یہ اس شہر اور اس مہینے کی طرح، ذوالحج کا مہینہ تھا، یہ حرمت رکھتی ہیں، حرمت وہاں عزت رکھتی ہیں، ان کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہی اصل میں تمام انسانی حقوق کی بنیاد ہے کہ ہم کسی کی نہ جان کے خلاف کوئی زیادتی کریں گے، نہ مال کے خلاف کوئی زیادتی کریں گے، اور نہ آبرو کے خلاف۔ ظاہر ہے کہ یہ زیادتی ایک تو لغوی لحاظ سے ہوتی ہے، یعنی آپ نے مثال کے طور پر ایک مجرم کو سزا دیتے وقت بھی اس کی جان کے خلاف یا مال کے خلاف جرمانہ کر دیا، اس نے کوئی جرم کیا ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں کون سی زیادتی مراد ہے؟ وہ جو ناحق زیادتی ہوتی ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ خود زیادتی یا بغی، اس لفظ کا اطلاق اس پر ہونا ہی نہیں چاہیے جب قانون حق دے رہا ہو، جب عرف حق دے رہا ہو، جب اخلاق حق دے رہا ہو۔ ناحق کے لفظ کی ضرورت نہیں تھی، وہ زیادتی سے بھی ادا ہو جاتا، لیکن اس سے گھنونا پن واضح کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس پر لکھا ہے، زیادتی کے ساتھ ناحق کا اضافہ اس کے گھنونے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی زیادتی، ہر زیادتی بجائے خود ناحق ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام کے قتل کے جرم کے ساتھ بھی یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوا ہے، یعنی وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں اس میں کہ بعض موقعوں کے اوپر کسی چیز کا گھرونا پن، اس کی خرابی، اس کے نتائج کی خرابی کو بیان کرنے کے لیے کسی صفت کا اضافہ کیا جاتا ہے، وہ اس چیز کی تعریف کا حصہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ ناحق کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اب یہ چوتھی چیز آ گئی۔ یعنی پہلی چیز کیا تھی؟ فواحش، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے۔ دوسری کیا تھی؟ حق تلفی۔ تیسری کیا تھی؟ ناحق زیادتی۔ اب ناحق زیادتی کی بھی 10 اقسام ہوگی۔ یعنی دنیا میں ہم مال کے خلاف زیادتی کرتے ہیں، مال لوٹ لیا کسی کا، چوری کر لی، اب آپ فہرست بناتے چلے جائیے، ان سب چیزوں سے آپ واقف ہیں۔ وہ آدمی جو کسی کی مال میں ملاوٹ کرتا ہے، جو بیچتے وقت ڈنڈی مارتا ہے، جو کم تولتا ہے، وہ سب اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کسی کے مال کے خلاف زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، اپنی پرسیپشنز کی بنیاد پر اس کے بارے میں پروپیگنڈا کرتا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ دوسرے کی عزت کے خلاف زیادتی۔ تو سورہ حجرات کے تمام احکام گویا اسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اسی طریقے سے ایسے ہی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں پھر سود کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں سود کو بیان کیا ہے وہاں بتایا ہے کہ اس لیے حرام کیا گیا ہے کہ نہ تم دوسروں پر، تو وہ گویا ظلم اور زیادتی ہے، دوسروں کا مال ناحق لینا، یہ مال کے معاملے میں زیادتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرض پر منفعت لینے کو زیادتی قرار دے دیا ہے۔ تو ہر چیز جو اس طرح بیان ہوگی وہ پانچوں کے ساتھ آ کے متعلق اجنبی چیز ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کا جہاں تک تعلق ہے، وہ جب کسی جگہ کوئی دوسری بات بیان کرتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی
فاحشہ کا اطلاق ہو گیا. فاحشہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے اطلاق کی کوئی چیز زیر بحث آ جائے گی، اپلائٹ معاملہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے اسم کا معاملہ ہے، ایسے ہی بغی کا معاملہ ہے. اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ کہا جائے کہ ماں باپ کے ساتھ زیادتی نہ کرو. ماں باپ کے ساتھ زیادتی بھی ہے اور حق تلفی بھی ہے. تو اس طرح کی جتنی ایک دین میں بصیرت رکھنے والا آدمی خود مرتب کر لے گا. اس لحاظ سے ان 5 چیزوں کو سنیے. یہ قرآن مجید کا کمال ایجاز ہے کہ اس نے ہر آدمی کو اس سے بے نیاز کر دیا ہے کہ وہ کسی سے پوچھتا پھرے. یہ آیات ہیں سامنے رکھیے، یہ بنیادیں ہیں، یہ اساسات ہیں حرمتوں کی. ان کو دیکھ کر خود فیصلہ کیجئے کہ کیا چیز جو ہے وہ کس کے تحت آتی ہے. تو پھر اس کے بعد چوتھی چیز یہ بیان کی، اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی. یہ جو فرمایا ہے کہ سند نازل نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عقلی، نقلی یا فطری دلیل شرک کے حق میں نہیں پیش کی جا سکتی. یعنی شرک جو ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو انسانوں پر قیاس کرنے سے پیدا ہوتا ہے. اگر آپ ایک لفظ میں سمجھنا چاہیں بات یہ، تو شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ پر قیاس، اللہ تعالیٰ کو انسانوں پر قیاس کرنے سے. معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی رہنمائی دی ہے قرآن مجید میں، اور تمام فلسفیانہ اور کلامی مباحث میں الجھنے والے لوگوں کو جو یہ متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقیقت کبریٰ کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس کے اقدامات افعال سے باہمی تعلق کیا ہے. یہ بات جو ہے اس کے بارے میں ایک جگہ بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ جتنا علم اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں دے دیں اس کو اسی اجمال میں رکھو. 2 باتوں کو اصول میں بیان کیا. ایک یہ کہ اگر اللہ کسی نادیدہ عالم کا ذکر کر رہے ہیں تو وہاں متشابہات کا طریقہ اختیار کریں گے. وہ جگہ کہ جہاں پر متشابہات کا طریقہ بھی ممکن نہیں ہے، یعنی تمہاری دنیا میں اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں کہ اس سے تشبیہ دے کر تمہیں سمجھایا جا سکے، تو وہاں پر اپنے حدود کو پہچانو. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اپنے علم کے دائرے میں رہو. ہاں، اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کا باہمی تعلق کیسا ہے؟ جب وہ ہر چیز کا پہلے سے علم رکھتا ہے تو پھر اختیار کے کیا معنی ہے؟ یہ خدا کے اندر بیٹھ کر انسان کو سمجھنا ہے، انسان کے اندر بیٹھ کر انسان کو سمجھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دے دیا اس میں پھر اصول بھی بتا دیا کہ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کی چیزوں، دنیا کی حقیقتوں سے مماثل قرار دینے کی جسارت نہ کرو. اور یہ بتایا کہ لیس کمثلہ شیء. تو یہ گویا بہت بڑی علمی چیز تھی جس کی طرف قرآن مجید نے توجہ دلائی. انسان اس سے جب تجاوز کرتا ہے تو پھر وہ فلسفے تراشتا، پھر وہ کلامی مباحث پیدا کرتا، پھر وہ عقائد کی اپنی فہرستیں مرتب کرتا. وہ ہم مسلمانوں نے بھی بہت کی. اگر آپ غور کر کے دیکھیں، جب خاص طور پر یونانی فلسفے کا اثر ہوا، اور اب بھی باز نہیں آتے، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ یہ سب مباحث پیدا ہوتے بلکہ شرک بھی یہیں سے پیدا ہوتا ہے. یعنی یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ اس کائنات کا خالق یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے ہی کام اس نے خود ہی کر ڈالے ہیں. آخر کچھ کو اس نے کوئی اختیار دیا ہوگا، اور اس پوری کائنات ہی کی تقسیم میں اس کا حصہ کچھ بنیادی نوعیت کا ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کو سامنے رکھ کے یا انسان کو سامنے رکھ کے سمجھنے کی جسارت ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ ہندو فلسفے میں اللہ تعالیٰ کے اسی یعنی تصور کی تقسیم کر دی گئی کہ جب ہم نے اس کو خالق کی حیثیت سے دیکھا تو ہم نے کہا کہ برہما، جب ہم نے اس کو سسٹینر کی حیثیت سے دیکھا کہ اس کائنات کا نظم چلا رہے، جس کو رب کے لفظ سے، یہ صفات تھی اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس صفت کو بھی ایک باقاعدہ خدا کا ہم نے شیوا کا نام دے دیا. اور جس وقت قہر، غضب، ظاہر ہے کہ اس کا ظہور بھی عالم سے، کائنات سے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جس طرح الہ ہے، رب ہے، اسی طرح بادشاہ بھی ہے. تو اس کے لیے ہم نے وشنو کی تصویر بنا لی. ایسا ہی معاملہ کم و بیش دیومالاؤں کو تخلیق کرنے میں بنا. یعنی وہاں پر بھی کائنات کے ساتھ خدا کے تعلق کی ایسی تقسیم ہو گئی.
اور یہی کم و بیش جو صورتحال ہے وہ ہمارے ہاں کلامی مباحث میں اور دوسری مشرکانہ تعبیرات میں ہوئی۔ میں نے لکھا یہ اس لیے فرمایا ہے فطری دلیل نہ کبھی پیش کی جا سکی ہے اور نہ پیش کی جا سکتی، یعنی شرک اصل میں اپنے اندر عقلی، نقلی یا شرعی کوئی دلیل نہیں رکھتا، سرے سے بے بنیاد تصورات ہے، سیدھا سیدھا اللہ پر افطرا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، لیکن قومیں کی قومیں اس میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ انسان نے اپنی کمزوریوں کو اپنے تخیلات میں، ان دیومالاؤں میں، ان مشرکانہ اوہام میں، اور معاف کیجیے گا یہ نہیں ہے کہ یہ صرف دوسروں کے ہاں پائے جاتے ہیں، نہیں، آپ بھی اپنے ہاں دین کی صوفیانہ تعبیر میں کتب، غوث، ابدال، ایک پوری دنیا ہے، پڑھیے ذرا اس کی فہرست تو معلوم ہو جائے گا کہ بس نام تبدیل ہوئے ہیں، باقی سب ہم بھی وہی کچھ کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، پانچویں چیز کیا ہے، فرمایا اور اس کو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس کو کہ تم آ کر کے کوئی ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے۔ میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تقولو کے بعد علا کا صلہ بتا رہا ہے کہ یہاں تضمین ہے، یہ صراحت عربی زبان کے طلبہ کے لیے ہے کہ یہاں ایک نوعیت سے ایک فعل کا مضمون اللہ تعالیٰ نے متضمن کر دیا ہے، یعنی مفترین علی اللہ، یہ ہے پوری ترکیب۔ اپنی طرف سے حلال و حرام کے فتوے دیے جائیں یا اپنی خواہشات کی پیروی میں بدعتیں ایجاد کی جائیں یا اپنی طرف سے شریعت تصنیف کی جائے اور اسے خدا سے منسوب کر دیا جائے تو یہ سب چیزیں اسی کی تحت ہوں گی۔ اسی کو آپ بدعت کے لفظ سے اجمالاً تعبیر کرتے ہیں اسی چیز کو، لیکن یہ سب چیزیں اس کے تحت ہیں۔ یعنی حلال اور حرام کہنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ کہہ کے کہ یہ چیز اچھی لگتی ہے، ہم تو محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ چیزوں کو دین میں نہیں ایجاد کر سکتے۔ اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے اس دین میں کسی چیز کا من احدث فی امرنا ھذا اضافہ کرے گا فہو رد، اور بدعت اسی کو کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی اپنی طرف سے شریعت تصنیف کر دیں، یعنی شریعت کے احکام اپنے طریقے سے ایجاد کرنا شروع کر دیں۔ یہ لازم ہے کہ اس میں بتائیں آپ پہلے کہ یہ بات ہے، یہ فلاں جگہ کہی گئی ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ سنت میں ہے، اس کے متعلق ہم کوئی اصولی اجتہادی رائے دے رہے ہیں، سب آپ کو بتانا ہوگا، آپ اپنی طرف سے ایسا نہیں کر سکتے۔ ایسی سب چیزیں جو ہیں وہ اسی کے تحت آتی ہیں۔ اور اس میں جو الفاظ ہیں ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی علم کے بغیر، علم کے ساتھ کہیے، اجتہاد علم ہوتا ہے، علم کے بغیر آپ کسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب، تو یہ بدعت ہے۔ تو یہ گویا وہ فہرست پوری ہو گئی، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اب میں پھر گزارش کر دوں کہ یہ 5 چیزیں اگر غور اور بصیرت کے ساتھ سنیں تو یہ تمام ان چیزوں کا احاطہ کر لیتی ہیں جو کسی حدیث میں آئی ہیں، جن کو مجتہدین بیان کرتے ہیں، اور اگر کسی جگہ تجاوز ہوا ہے تو اسی روشنی میں اس کو طے بھی کیا جائے گا، اور ان کے خلاف کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کو خود اللہ پروردگار عالم نے اسی طرح بیان کر دیا ہے۔ اس پر میں نے آگے ایک تبصرہ بھی کیا ہے، یعنی اس پورے کے پورے پیراگراف پر، اس کو ہم اگلی نشست میں موضوع بنائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔